وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. بعد حمد و صلاۃ، معزز و محتشم سامعین کرام، اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان حرمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس کے تقاضے قرآن و حدیث دی روح نال بیان کرن دی کوشش کرانگا. اللہ سونا حضور دے نالین دا صدقہ قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سونے اپنے حبیب دیاں جتھے شانہ بیان فرمائیاں نال بارگاہ مصطفی دے آداب بھی بندے اندسے کہ حضور کو حاضر ہونا ہے تو کیویں ہونا ہے، حضور نال کلام کرنا ہے تو کیویں کرنا ہے، حضور جدوں کھانا تناول فرما رہے ہوں ادو تو اڈا عمل کیویں دا ہوئے، حضور جدوں چل رہے ہوں ادو تو سکی کرنا ہے. کائنات واحد ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیئے جندے اٹھن بان چنن ہر عمل نو مالک وحدہ لا شریک نے سنبھال کے بیان کیتا ہے کہ کسے بھی جگہ تے حضور دی کسے بندے کولو بے ادبی نہ صادر ہو جائے. اس واسطے علماء نے بیان فرمایا کتب احادیث دے اندر کہ حضور دا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نال حضور نو اکثر و بیشتر پکارنا عبد اس نال مجلس دے اندر ذکر کرنا مکروہ ہے، جائز نہیں حضور دا نام لے کے حضور دا ذکر کرنا، بلکہ علماء فرماتے نے حضور دے صفاتی نام ذکر کرو جنہ لفظ نال رب قرآن چ حضور دا ذکر فرمایا. اس طرح جڑا بیان ہوتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعظیم اور توقیر نہیں جھلک رہی، ایک نام لے کے حضور دا بیان کرنا علماء نے منع فرمایا ہے. اس تے ڈھیر ساری بحث فرمائی ہے قاضی ایاد رحمت اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف کے اندر.
اللہ سونا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والےو اللہ اور اللہ سونے دے حبیب تو اگے ودن دی کوشش نہ کرو، اگے نہ ٹرو، واتقوا اللہ، اس گل تو ڈرو کہ تسی حضور تو اگے ودو گے تے پھر بے ادباں دے ٹولے چاہ جاؤ گے۔ اس دی تفسیر علماء نے کئی اہم پہلو بیان کیتے نے کہ کسے صحابی نے قربانی تو پہلے ہی ذبح کر لی سی، قربانی یعنی بکرا آپ نے قربانی تو پہلے ذبح کیتا، اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا چند صحابہ نے اپنے اعتقاد تے انہوں کچھ نظر آیا یا نہ آیا، کسی بھی حوالے نال کوئی شہادت ملی تو انہاں حضور تو پہلو روزہ رکھنا شروع کر دیتا۔ اندر کئی تفسیریں بیان کیتیاں نے، لیکن اللہ سونے نے بیان فرما دیتا کہ حضور تو پہل نہیں کرنی، جیڑا بھی کم کرسن پہنو حضور کرسن، حضور تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی، حضور تو اگے خود بھی حضور نے منع فرمایا، جدو حضور نے وصال دے روزے رکھے ہیں بغیر کھان پین تو حضور نے لگاتار روزے رکھنا شروع کیتے، عبادت خاصہ سی ویسے ہی حضور دے صحابہ بھی انجی عمل کرتے ہیں جمیں حضور کرتے ہیں، حضور دے صحابہ بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے، نہ کھانا نہ پینا۔ 3 دن بعد حضور نے ویکھیا جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ دے چہرے نہ لاغر نے، زرد نے۔ حضور نے فرمایا با کیڑا عمل تسی کر دے ہو کہ آپ دے چہرے کمزور اور نکاحت جھلک رہی ہے؟ تے صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور تسی بھی روزے رکھ رہے ہو بغیر کھان تو، تے ساڈا دل کیتا ہے جویں حضور کر رہے ہیں اسی بھی ایویں ہی کریے۔ اس صحابہ دا عقیدہ اور محبت اپنا پیارا، حضور نے فرمایا میرا رب کھویندہ بھی ہے تے پویندہ بھی ہے، ایکم مثلی، تواڈے چوں کیڑا بندہ ہے جڑا میری برابری کروے؟ جو تواڈے واسطے نفلی یا فرضی روزے ہیں تسی یہی رکھو، اے میرا خاص ہے نبی ہون دے ناتے، اے میرا رب مین کھویندہ بھی ہے تے پویندہ بھی ہے، میں کھاندا بھی ہاں پیندہ بھی ہاں، لیکن وہ رب دی روحانیت نال ہوندا ہے۔ جی اے جنی روح دی طاقت ہوئے نا، اکثر آپ نے سنے علماء پڑھوں حضور غوث پاک دے بارے کہ آپ نے منت منی سی کہ میں اتن تک نہیں کھانا جتن تک میرا رب آپ من کھانا نہیں کھواوے گا۔ جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا بیان ہے، اور کئی ایسے بزرگ بھی نے جڑے کھانا کھان تو بغیر کئی سال انہاں عبادتاں کیتیاں، ان دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہاں دی روح انی پاور والی ہو چکی ہوندی ہے، انہاں دا روح انی طاقت والا ہوتا ہے کہ انہاں نو وہ غذا اللہ دے ذکر تو لبدی، وہ انہاں نو طاقت لبدی رہندی۔ ویسے تے فطرت انسانی ہے، 3 دن تو بعد تے شرعی قیدی کلیہ دے مطابق حرام شے بھی بندے تے حلال کر دیتی گئی ہے تاکہ ان دی جان بچ جائے، وہ کھا لوے، بے شک وہ ویکھ رہا ہے حرام ہے، اگر وہ اس نہج تک پہنچ گئے اگر یہ نہ کھاوے ان دی جان جا سکتی، اس مر جانا ہے، جان بچائن واسطے ہونوں ان دے واسطے وہ حلال ہو گئے۔ حضرت امام حسن بصری ادا اے معمولہ آپ دا تے ساری زندگی آپ نے عمل ہی اس سے کیتا ہے، آپ کو لوگ چاہتا ہے سن انہاں کیسی کیسی نا حلال گندم لینا چاہنے، حلال کھانا تو اٹھے کوڑو لینا ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا میرے کوڑ حلال کھانا ہے ہی کوئی نہ، لوگاں عرض کیتی تسی وقت امام و مولا علی تو بعد آپ نو خلافت ملی ہے، آپ نو وہ جبہ دے کے گئے نے، تو اٹھے کوڑو حلال کھانا نہیں ملنا، تو پھر کائنات کیڑا بندہ ہے جندے کوڑو حلال لب سی؟ آپ نے فرمایا میرے کوڑ ہوندے نے صدقات و خیرات، کوئی بندہ ہدیہ دے جاندہ ہے، کوئی بندہ ہدیہ دے جاندہ ہے، کوئی کھانا دے جاندہ ہے، کوئی پیسہ دے جاندہ ہے، جی میں بزرگاں دی خدمت لوگ کرتے ہیں، تے میں تے وہ رکھ دینا یا وانٹ دینا، 3 دن میں کوئی شے نہیں کھاندا، 3 دنوں تو بعد میں اس وجہ تو کھا لینا جی ہونا حرام بھی ہے تا بھی میرے تے وہ حلال گیا ہے۔
بالخصوص آپ دی جڑی یہ سیرت ہے نا مولویت پیرا واسطے مشعل راہ ہے. اسی تو کدی نہیں ویکھیا پیسے سٹن والا کٹا چوری ویچ کے ساڈے تے پہ سٹدا ہے, حرام مال ساڈے تے پہ سٹدا ہے, یا حلال. ساڈا تو مقصود ہے مال ہونا چاہیے وہ جڑی شے ڈلو بھی آ جائے. اسی تے مسیتاں دیاں تے درساں دیاں اٹاں اکثر انہاں کولوں منگنے ہیں جڑے لیندے ہی سود نے. باہر اسی کہہ رہے ہونے ہیں بھائی یہ سارے سود لیندے نا, حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں. آڑت دا جو مسائل نے نا ان دے تو بہت زیادہ لوگ واقف نہیں. کاروبار ہے سود دے کچھ الگ مسائل نے. کوئی شے اگر کھاد بندہ دیندہ نا نگد 1000 دی تے اگر وہ بندہ کوئی ادھار لیندہ ہے تو آندہ میں 1200 دی دینی ہے, سود شود نہیں. اے صرف اسی سود کہہ دینا کسی پہنچ دے نہیں, انہوں وارا ہے تو نگد لے لوے, انہوں جتے وارا آئی ہے اس لے لے. اے سود نہیں ہوندہ. سود دا مطلب ہے کسی شے دی کوئی بھی جنس ہے ان دے بدلے چوندہ وعدہ لینا. ہاں وہ انج آکھے بھائی تو ہون جے نگد لینی ہے نا کھاد دی بوری تے میں تین چوا دینا بھائی 1000 روپے دی, جے تو 6 مہینے دا کارا کرنا ہے تو میں تین 1200 دی. بدلے چو ان کھاد دی بوری دے وے تو 1200 چلوے پھر سود ہے, کیونکہ ہون جنس آپس سے جرال گئی ہے. اگر جنس نہیں رڑ دی تو پھر سود ہے. لیکن بعض جڑے نے نا وہ سارے بھی برابر نہیں. بالخصوص صرف دڑائی سامنے رکھ لئیے تے حلال والی صورت وچوں شاید ہی نکلے. اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ. آج دڑا سمجھ دے ہو ان سارے انج بیٹھے نے بجویں انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. دڑے والی صرف صورت لے لوی ہے نا تو شاید ہی حلال والا کو وچوں شیک نکلے. لیکن اساں تے کدی نہیں ویکھیا اے اٹاں دین والا حلال دیاں نے حرام دیاں نے, اے صفا دین والا حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے, پکا دین والا حلال کما رہا ہے. ساڈا تے مقصد ہے وہی بندہ جنوں اسی کہہ رہے ہونے نا بھائی سود کھاندا ہے بھائی بندہ بالکل شے نہیں, وہ مسیتی ایئر کولر لوا دے تو 2 جمعے ان دی اونج تعریف نہیں جاندی. بڑے حاجی صاحب کرمالے نے ویندے وہ کیٹا صدقہ کیتا کی نے ایئر کولر لا دیتے ہیں تے حرام مال حلال نہیں ہوندا. بزرگاں دا طریقہ 3 دنوں کھاندے ہی کچھ نہ ہے, وہ ادو ہی ٹکر کھاندے ہیں جدو سمجھتے ہیں ہن حرام بھی ساڈے تے ہے حلال ہو گیا ہے. بزرگاں دے اپنے طریقے حضور سرکار نے فرمایا میرا خاص ہے کہ مینوں اللہ سونا کھویندا بھی ہے. تسی اس گل وچ میری ریس نہ کرو, تسی صرف شریعت تک رہو. جو تواڈے تے واجب ہے فرض ہے مستحب ہے اون دے تو تسی عمل کرو. رب وحدہ لا شریک اس واسطے فرما رہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. اللہ اور اس دے رسول تو اگاں ودن دی کوشش نہ کرو. بدن علماء نے تو ہی فرمایا نا جب سفر تے جائیے تے نماز جڑی ہے نا وہ کسر پڑی دی ہے. جتے 4 رکعتاں فرض دیاں نے وہ تے 2 پڑھنیاں نے. ہن اگر حالت سفر وچ پڑھدا ہے نا حضر والی نماز یعنی آندا یار میرے کول وقت جی ہے میں 4 دیاں 4 ہی پڑھ لیساں, اون دی نہیں ہونی کیونکہ شریعت آکھیا ہے نا 90 جدوں تین چھوٹ دے دتی ہے تو 2 پڑھ مار. ہن تینوں یاد آ گئی ہے نے عبادت اور خشوع و خضوع نہ فرماتا ہے اگا نہیں ودنا. جدو رسول اللہ اجازت دے چھڑیے بس سفر اگر بندہ ہے جتے 4 فرض نے کسر صرف ہے فرض چی, اگر 4 فرض نے تو 2 پڑھ. اگر وہ 4 پڑھ دے ان دی اس وقت دی نماز ادا نہیں ہونی, کیونکہ رب فرماتا ہے کام وہ کرو جندہ ڈر خدا بھی دیندا ہے خدا دا سونا حبیب بھی دیندا ہے. گل میری سمجھ آ رہی؟ اس سے ہزارہ مثالہ نے حضور دے صحابی جناب صدیق اکبر نو غالباً 9 ہجری دے اندر شاید میں کہ سنائی ہوئے 9 ہجری دے اندر حضور نے آپ کو امیر حج بنایا. اس ٹائم حضور نہیں گئے, صدیق اکبر نو حج دا امیر بنا کے صحابہ نال بھیجیا کہ جاؤ حج کرے ہو. اس لمحے تک ہر بندہ حج کر سکتا سی. وہ جس مذہب دا ہے جس عقیدے
جدے دا ہے جویں دا بھی ہے اتن تک سارے کعبے دا طواف کردے ہیں اپنے اپنے نظریات دے مطابق صدیق اکبر قافلہ لے کے نکلے تھے مدینے تو اگے ہوندا سی مقام عارج اوتھے ٹھہرے رات گزاری تے صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا نماز پڑھن لگے تکبیر ہو گئی اقامت ہو گئی اس تو بعد تکبیر تحریمہ بھی آخ لئی تے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے صرف ہاتھ بننے آئے تے اوویں نا ایک اٹھنی دی بولن دی آواز آئی تے جناب صدیق اکبر نے وہ تکبیر تحریمہ تو بعد ہاتھ بننے نہیں چھڑ دیتے بلکہ مسلح تو مڑے ہو گئے فرمایا جیڑی تسی آواز سنتے پہ نا اے حضور دی اٹھنی دی آواز لگ دی ہے گل تو میرا خیال ہے ختم ہو جاندی ہے کہ حضور تے صحابہ دا انہا ادبا جناب صدیق اکبر نے فرمایا صحابہ عرض کی تھی یا امیر المومنین تسی امیر حج ہو تے فجر دی نماز اقامت بھی ہو گئی ہے تے آپ نے تکبیر تحریمہ بھی لوگا کہہ لئیے اس صبح تے پھر ہاتھ بننے سی نماز بننی فرمایا جڑی اٹھنی تے بولن دی آواز ہے نا اے حضور دی اٹھنی ہے ادبا اے بھی صدیق نو پتا آبا اے کیڑی ڈاچی بول دی پئی ہے اے بھی صدیق پاک نو بتا آبا اے قصوہ اٹھنی دی آواز نہیں اے ادبا اٹھنی دی آواز ہے آپ کھڑو کہتے ہیں آپ عرض کہتے حضور فرمایا ہون جماعت حضور ہی کرے سن میں اللہ اور اس کے رسول تو اگاں نہیں ودنا ہون جماعت حضور ہی کرے سن وہ تھوڑی دیر تو بعد اٹھنی جدو کوڑ آئی تو اس اٹھنی تے سوار مولا علی ہے جناب صدیق اکبر نے عرض کہتے تو انو نبی نے کہتے امیر تے نہیں بنا کے بھیجے حج دا یعنی میں نے امارت تو ہٹا دیتا ہے آپ نو امیر بنا کے بھیجے ہے پھر نماز تسی بناؤ مولا علی نے فرمایا نہیں میں امیر حضور نے نہیں بنا کے بھیجیا میں نے حضور نے اس وجہ تو بھیجے ہے کہ میں میدان عرفات دے اندر سورت توبہ دیاں پہلیاں ایتاں پڑھ کے سننیاں نے باہون حج کر سکتا ہے تے محمد عربی دا عاشق کر سکتا ہے کوئی کافر کعبے دے نیڑے نہ آوے یہ تجھے خود پڑھ لیا جائے سورت توبہ دیاں پڑھا چار ایتاں دا مطلب کیے میں ان دا ترجمہ کیے تو تو انہیں پتہ لگ جیسی غیرہ سلوک کی میں دا رکھنا چاہیے حضور نے فرمایا جاؤ ہون اتھے جا کے اعلان کرو بکا فرہو ہون تو اٹھے کم نہیں چلنے ہون دو ہی گلہ نے یا تو اٹھے نال ساڑھا اعلانے جانگے یا پھر تسی بھی مسلمان ہو جاؤ حضرت صدیق اکبر نے حضور دی اٹھنی دی صرف آواز سنی تے صدیق اکبر نے نماز نہیں پڑھائی باقی دائی میں نماز پڑھاواں تے حضور آ جان میرے کڑو بے ادبی نہ ہو جائے یہ صدیق پاک دا فتوہ ہے اللہ دی نماز ایک سیڈ سے حضور دا ادب ایک سیڈ سے جناب صدیق اکبر تکبیر تحریمہ تو بعد بہت مشکل مسئلہ ہے نماز دا وقت اور ہوندہ ہے نماز واسطے کھلونا بھی اور ہوندہ ہے اقامت بھی ہو جائے تکبیر تحریمہ بھی ہو جائے اس تو بات فقہ اجازت ہی نہیں دیں دی بہت چھاڑ دے ہوئے تو منے ہو جائے پھر تو نماز توڑن دا مرتکب ہے لیکن جناب صدیق اکبر دا اپنا عشقہ بجدو حضور دی اٹھن دی آواز کرنا چھپے گئی ہے ہون میں امیر حج بن کے نماز پڑھیندہ رہا لا تقدمو بین ید اللہ و رسولہ اللہ اور اس دے رسول تو اگا نہیں ودنا ہون نماز پڑھاوے گا تو خود آمینہ دا لال ہی پڑھاوے گا اگر اب وحدہ لا شریک فرماؤں ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان آڑے ہو ایک تیرے گئے اللہ اور اس کے رسول تو اگا نہیں ودنا دوسری ادب اللہ سکھا رہے ہیں کہ حضور دی آواز ناڑو توڑی آواز بھی اچھی نہ ہوئے بولا جی آخلو سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک مولا فرماؤ دے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
نبی دی آواز نالو آواز بھی اچھی نہ ہوئے اس موضوع نو بیان کرن دی ضرورت اس وجہ تو پیش آئیے کہ آ مسجد نبی دے کول جڑا کام ہویا ہے جنہ حضور دے روزے دا ادب پمال کیتا حضور دی مسجد دا ادب پمال کیتا خدا دنا جے اپنا نا چمکیڑ واسطے کیوں حضور دے در دین دیاں حرکتاں کر رہے ہو اچھے ہو در رہے جسے فرشتے بھی آن دے قدم پا جڑے نے اپنے پار پھڑ پھڑے دے رہے کدائی پرا دی آواز نہ آ جاوے اما عائشہ صدیقہ تو مرویے حضور دے صحابہ جدو مسجد کول کوئی کام کرنا اگر اس کام دی آواز ہونی تے اما عائشہ سنیا بھیج کے آکھنا اتے شور نہ کرے آجے تسی نہیں جان دے نبیاں دا امام آرام پیا کر دے اچھے تے بولنا دور دی گلے ذاتی نعرے بازی مارنا دور دی گلے اچھے تے کھڑک بھی حضور دے یار نہ ہون دے دے مولا علی دے گھر دا دروازہ تھوڑا جا خراب ہویا تے آپ نے مستری نو بلایا میرے گھر دی چوگاٹ بوا صحیح کر جا جدو بوا صحیح کرن آڑا بندہ آیا اے شفا شریف دی شرح نصیب الریاض میرے کول موجود ہے مستری کول آیا تے بوا آپ نے سر تے رکھیا مدینے تو باہر لے گئے دور لے گئے اس کاریگر نو آکھیا اللہ ہون اینو بڑا تے کاریگر حیران بھی ہویا پریشان بھی ہویا غصے بھی ہویا عرض کر دے یا مولا علی اینا کام ہی کوئی نہ دو ٹھوکرا لگڑیاں آئیاں قبضہ صحیح ہو جانا سی کتھوں چاہ کے لے آدھے کتھے چاہ کے لے جانا مولا علی نے فرمایا سجنا تو نو جاندہ وچ گل ہو رہے انہیں عرض کیتی سوہنیا کمالے بوا بڑھنے دروازہ بڑھنے چاہ کے مدینے تو باہر لے جائے میرے نبی سرور دے خادم نے فرمایا جدو تو ہتھوڑی نال بوا بناون لگ دو تھوڑا جا کھڑک پیدا ہونا سی او کھڑک بھی حضور دی بارگاہ جو بے ادبیے میں نہیں چاہتا ساٹھے بوئے دے بڑھن دی وجہ تو یار دینی درد خلال آ جاوے میں چوہاں جس نماز قضا کر چھڑیے یار دے آرام جو خلل نہیں آن دیتا حضور دے یا صحابہ نبی دی بارگاہ دادم دسیا ہے نبی دی بارگاہ دادم دسیا ہے فرمایا آواز تے آواز رہ گئی جان کے بولن تے دور دی گلے جان کے نعرہ بازی کرنا تے دور دی گلے بقیدہ کلیا تے قیدہ ضابطے بنا کے حضور دی مسجد دادم پمال کرنا تے دور دی گلے مولا علی دا فتوائے مولا علی دا فتوائے بوا بڑھ بھی جاندہ قسم خدا شری طور تے کوئی تھے کبات نہیں نہ کوئی دے تیج دا فتوہ لگنا لیکن علی پاک دا کیتا سی علی پاک دا کیتا سی اچھے کھڑک نہ ہوئے اچھے کھڑک نہ ہوئے اچھے شور نہ ہوئے اگلے مولوی بھی کمال دے آئے اگلے پیر بھی کمال دے آئے اگلے عاشق بھی کمال دے آئے ایک ایڑا عشقے با حضور سرکار دا روزہ بھی کھوڑ ہوئے نار بندہ نارے بازی پیا کردہ ہوئے موڑ بندہ تھے اسی عاشق رسولہ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ دی شورا افاق کتاب حجت اللہ علی العالمین فی موجزات سید المرسلین غمال دی سیرت حضور دی اس امام یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھی ہے آپ حضور دے روزے تے بیٹھے ہوئے نے محمد شریف کوٹلی آلے رحمت اللہ تعالی علیہ ایویو نادنائج مدینے گئے تے مدینے جا کے وکھیا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی روزہ رسول دے سامنے بیٹھے ہوئے نے آپ فرماتے نے میں بھی نال جا کے بہریا سے میں ہاتھ لایا عرض کیتی حضور میں آپ دی بارگاہ سلام عرض کرنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے فرمایا اور میرے سلام نوران دے ویکتے سی کتنی بارگاہ سے آیا ہوئے
امام یوسف بن اسماعیل لبانی عشق اپنا اپنا ہوتا ہے پیار اپنا اپنا ہوتا ہے ساڑھے لوگ جیڑا محفل تے ٹکٹ نکلے جیڑے اس ٹکٹ تے بھی جان وہ بھی آدھے نے ساڑھی چادر جالیاں نال لگ جاوے ساڑھا ہاتھ جالیاں نال لگ جاوے اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے امام یوسف بن اسماعیل روزے شریف تے جانا تے دور جا کے بانا مریدہ عرض کیتی سونیا سارے کول جا رہے نے سارے نیڑے جا رہے نے تو دور ہو کے بانا ہے امام صاحب نے فرمایا میری کی اوقات حضور دے قریب ہو جاواں میری کی اوقات حضور دے نیڑے ہو جاواں جے میں کدائی نیڑے جاواں حضور فرما چھڑیا پرا ہو جا نیڑے کیوں پہ آیا ہونے میری کی اوقات رہ جاوے گی میری کی عزت رہ جاوے گی جے میں پایا تب ہویا دور بھی ہویا یار دیویدہ پیاوے او دے حضور دے عاشق گزر گئے صدیدہ مجدد علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ لہیا لوگ توفے بھی کمال کمال دے دیتے آئے کشمیر دا بندہ ترلے کرتا رہا بابا خرچہ میں کرنا ٹکٹ میں دینا نال خادمہ دے بھی ٹکٹ دینا یار دے روزے تو ایک باری ہوا چھے بابا جی نے فرمایا میرا سونا دل میرا بھی کر دے میں بھی یار دے روزے تے جاواں جے کدائی حضور روزے بچو فرما چھڑیا پاکستان جو حضور دی عزت دے حملے ہو رہے نے تو عمرے کردہ وطن آیا کیڑے کھاتے لگ جاواں گا یہ میں یار دی عزت دا نعرہ مار گیا آج بھی ہو جانا ہے عمرہ بھی ہو جانا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے میں سنا دینا شاید کہ سنائی ہوئے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ لیتے جدو پابندی لگی آئی بادشاہ پابندی لا چھڑی تو جمعہ نہیں پڑھینا اے ہوڑ دیاں پابندیاں نہیں جے ہوڑ دے بور شٹول نہیں جے ہوڑ دی سیمنیٹی نہیں جے شروع تو علماء حق تے پابندیاں لگ دیاں ہویاں نے خلیفہ پابندی لا چھوڑی ہے نہ تو درس دینا ہے نہ تقریر کرنی ہے آپ نے جدو فرمایا کہ حضور دے روزے تے اچھا نہیں بولنا خلیفہ دا کلمہ پڑھ لیا سی خلیفہ منصور مسجد نبی دے اندر امام مالک نال مناظرہ پیا کردا سی انہیں سوال پوچھیا سی میں دعا کرنی ہے میرا دل کردا ہے میں دعا کرنا چاہنا ہن مینوں دسو میں کعبے علمو کرنا ہے یا روزے علمو کرنا ہے ساڈے ورگا مولوی ہوندا تے 1400 شیر بادشاہ دی خدمت وچ پیش کردا موڑا دالی جا جتے تہاڈا دل کردا ہے او تے وہ کر لو مولوی غیرت والا فرمایا سوچ تے صحیح تیرے باپ دی توبہ کعبے دی وجہ تو قبول ہوئی ہے یا یار دی وجہ تو قبول ہوئی ہے مسئلہ دسن تو صدقے جاواں امام مالک نے فرمایا آدم علیہ السلام دی توبہ حضور دی وجہ تو قبول ہویا یا کعبے دی وجہ تو قبول ہویا اس گل دے مسئلہ کر دیاں آواز اچھی ہو گئی امام مالک دی جرت تو میاج دے سارے بہادر وار چھوڑا حاکم وقت نو گڑبے تو پڑیا فرمایا خبردار گل میرے نال کردا رہو بارل اچھی نہ بولی خلیفہ حیران ہو کے آتا ہے میرے سنیا میری آواز تیرے نالوں اچھی ہو گئی ہے تے کیڑا بے ادب ہو گیا وہاں فرمایا ساڈی خیر ایتھے اچھی نہ بولی نال یار آرام پیا کر گئے پھر ظاہر جس بادشاہ نو گڑ میں تو پھڑے آیا ہوئے غصہ تے مٹھا مٹھا لگ ہے آپ جدوں بھی مسئلہ کرنا حضور دے دین نو حقانیت چرک کے بیان کرنا بادشاہ
پابندی لا چھڑی امام بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور دا دین سکھن واسطے بلخ تو مدینے آیا تو امام مالک دی بارگاہ چرد کردہ سنیا میں حدیث پڑھنا آیا میں تے قرآن پڑھنا آیا تسی میں پڑھاؤ امام مالک نے فرمایا میرے تے پابندی لگی ہوئی ہے فور شیڈول لگا ہویا ہے میں کاکھ نہیں کر سکتا حضور دے دین دے خادم امام بلخی نے فرمایا ایک طریقہ میرے گوڑ ہے وے میں فقیرانا لباس پا کے اساں میرے ہاتھ چکاسا ہو سی میں بوا تیرا کھڑکے ساتھ میں اکساں اللہ دے ناتے کھوج دے دے تو انو حدیث سنا دے وے پڑھن دواری جاواں میں اندے پڑھن دواری جاواں میں اس عالم دواری جاواں اس علم ونڈن آلے دواری جاواں ساڑھا تے سپیکر خراب ہوئے ساتھ تقریر نہیں ہو دیا پکھے بند ہو جان تے مولوی حال حال گھر دیتا ہے اٹھی گرمی اچھ میں تقریر کے میں کرانگا اسٹیج سونا نہ ہوئے میں اکھا نار ویکھنے مولوی پیشہ ڈور جاتے رہا پڑھو دستے نے آج دا کھانا بھی ہوئے اینا پیسہ ہوئے اینا مجمع ہوئے ساڑھے مجمع ویچ دا بندے ہوڑ تقریر دا لہجہ ہو روتا ہے او باوے میں ہوا یا کائنات دا کوئی بھی مولوی ہوئے مجمع ڈھیر ہوئے آتے دساں دساڑیاں کاپیاں ہوڑ پھر ساڑھی تقریر دا لہجہ قسم با خدا ہو روتا ہے 1500 سوالہ نوٹ ہوئے پھر ساڑھی تقریر دا ذوقی ہو روتا ہے نا گڑے دا پتہ لگ دائے نا ٹائم دا پتہ لگ دائے ذوق بن جانا ہے جتو پیسہ نہ ہوئے اس قوم دے خلاف جاندی واری گٹی ویچ جو گلاسی کرنے او میں جاننا یا خدا جان دائے میں نالمہ تواری جاواں او آتا ہے میں فقیر بان کے اوسان سے میں اکسا اللہ دے نات خیر دے دے تو اگو حدیث سنا چھوڑی امام مالک گھر بیٹھا ہویا ہے امام بلخی ہے وقت دائے بھی امام مدینے شہر چھ منگدہ ودہ ہے مدینے شہر دا بندہ شالا منگدہ بان جاوے ہزاروی شیخ القرآن وزیر آباد آڑا بابا آپ مدینہ شریف گئے تے مدینہ روزہ رسول دے جدو کھڑو تے دل چیک مسئلہ دے مسئلے دا خیال آیا آپ نے دل جو سوچیا مدینے وچ دو جنتا نے ریاض الجنات جنت الوقیہ آپ خود بیان کرتے نے ملفوظات چک میں دل جو سوچدا پیا مدینے وچ صرف دو جنتا نے جنت الوقیہ تے ریاض الجنہ پھر میں روزہ رسول تو نکل کے اپنی رہائش گال جان لگا میں وکھیا ایک مائی منگدی پئیے کوئی ایک درہم دیتا ہے کوئی 2 درہم دیتا ہے میرے دل بھی خیال آیا میں بھی اپنی استطاعت مطابق کوئی شے دے دے وہاں میں جدو پیسے دین لگا مائی میرا ہاتھ پھاڑ لے آیا فرمایا بابا کی سوچ دعوت نہ آیا اتھے 2 جنتا نہیں رب سارا مدینے جلد بڑا حسن جائے آپ لو میرا خیال ہے میری گال سمجھی کوئی نہیں امام علامہ عبدالغفور ہزاروی سوچیا دل چے نہ دسیا ہے نہ اچھی بولے مائی ہاتھ پڑھ کے آندی ہے بابا میں تو سنیا تو شیخ القرآن ہے میں تو سنیا تو عالم ہے کی سوچ دا ودنا ہے کہ مدینے منگن آڑا دلان دے حال جان دائے تے دین آڑا کنا کو جان دا ہو رہا ہے مدینے وچ منگن آڑا اینا علم رکھدا ہے بدلان دے راز جان لیندا ہے آپ مدینے آڑا کنا کو جان دا ہونا ہے آپ مدینے آڑا کنا کو علم رکھدا ہونا ہے ہن امام بلخی مدینے ٹردا وجدا ہے اللہ دے نام تے دے دے وہ اللہ دے نام تے دے دے وہ جدو امام مالک دا بوا آیا تے بوا کھڑکایا فرمایا اللہ دے نام تے دے دے وہ تو امام مالک نکڑے تے حدیث پڑھا چھوڑی دوجہ دے بھی آیا امام بلخی آتے نے اللہ دے ناچ دے
امام بلخی بوا نے کھڑکایا آج بھول کے کدائی کنڈی کھڑکا بیٹھے امام مالک اندر مصروف ہے حضور سرکار دے دین دالم جدوں بھی کوئی بندہ مسئلہ پوچھنا ہونا تے خادم کولوں پوچھنا جا اودے کولوں پوچھ کے آ فقہ دا مسئلہ پوچھنا یا حدیث سننی جے شاگرد آکھنا او مسئلہ پوچھنا آیا ہے تے اوویں اٹھ کے ڈر جانا جے ساکھنا او حدیث سننا آیا ہے پہلو غسل کرنا مڑ دھوتے ہوئے کپڑے پہنے مڑ خوشبو لاؤنی شاگرد آکھیا سونیا مسئلے باری ایویں ڈر جانا یار دی گل باری خوشبو لا کے جانا امام مالک نے فرمایا او خوشبو کیوں نہ لاواں تو نو جاندا گل کیڑے یار دی ہو رہی ہے خوشبو لینی جی اس تو بعد پھر اس بندے نے حدیث سننی آپ ایک دن حدیث پڑھا رہے سن تے آپ دے چہرے دا رنگ متغیر ہویا حدیث پڑھین تو بعد آپ کھڑے ہوتے شاگرداں نہ کیا میری کان تے ویکھو نہ کچھ ہے میں ڈنگ مار رہی قاضی ایاد رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ 16 ڈنگ بچھو ٹھوئیں جنہوں اسی اپنی زبان سے دنے وہ 16 ڈنگ مار چکیا سی کانڈ اس نیلو نیل کر چھڑی آئی تے شاگردہ کہ حضرت تسی پیڑوں جگاؤ چاہا پیڑوں دسو چاہا اسی انہوں ہٹا دیں دے امام مالک نے فرمایا میں انہوں اپنی کانڈ بیندا یا حضور دی گل بیندا میں پڑھا رہا حضور دی حدیث ہے میں پڑھندا پیا حضور دا دین ہے میں سکھا رہا حضور دا دین انہیں ڈنگ مارتا رہے وہ اپنی عادت تو مجبور ہاں میں اپنی عادت تو مجبور ہاں اینا لوگا عدب کیتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اینا لوگا عدب کیتا ہے کہ جنہ حدیث نہیں چھڑی اسی تے نماز 3-4 واری خارش نہ کریے تے نماز سمجھنے ہونی کوئی نہیں اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے مالک سونا انہا وڈیاں دا صدقہ ساڑھے دلانوں میں پاک فرماوے آج امام بلخی کنڈی چا کھڑکائی نار تھوڑا جا اچھی آکھیا اللہ دینا دے کچھ دے دے ہو اگو امام مالک نکلے فرمایا آج تو بعد میرے بوئے تھے نیاویاں جے ہونی تے ہولی ہولی بولی امام بلخی فرمایا کیا اینا ڈر دیو باہا کے توان پھاد کے لے جاوے گا فرمایا یار اس وجہ تو نہیں ڈردا جدو تو اچھی بولنا ہے میں سوچنا کہ دیں یار کے شہر چھپے ادب نہ ہو جائیے الگ کو سکھن علم ہے سکھ حدیث رہے امام بلخی خود بہت بڑے امام ہے حدیث دیاں سندان دے بارے علم لین آیا ہے حدیث دیاں آپ اپنی قسمی ہوندے ہیں مرفوع موقوف موضوع معدل مدلس وہ علم سکھن آیا ہے بکیڑی حدیث نو کیویں قبول کرنا ہے آپ نے فرمایا یار ایک تے تو حدیثہ سیکھتا وطن ہے تینے جے یہ بھی نہیں پتہ لگا با نبی دے شہرچ کھڑک نہیں کری دا حضور دے شارج کھڑک نہیں کری دا آج تو بعد ہونی تو بالکل پست آواز رکھ کے گل کریں اللہ دے نات دے دو میں اگتین حدیث کیسا وہ لوگ جان دے آئے کیونکہ رب نے فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم میرے نبی دے صحابہ جدو آیت سنی ہتھا نال یار دا بوا نہ کھڑکاؤنا ہتھا نال حضور دا در نہ کھڑکے دے نوہ نال دستک دینی بے ادب نہ ہو جائیے حضرت ثابت بن قیس حضور دے درباری خطیب ہے انہ دا بڑا معروف قصہ کتب احادیث مل جاندہ ہے سیرت دیئے کتابیں میں مل جاندہ ہے کہ آپ حضرت ثابت بن قیس اور حضرت حسان بنو تمیم دا جدو وفد آیا نہیں حضور کو وہ ایک اپنا شاعر تے خطیب لے کے آیا ہے حضور نال مقابلہ کرن واسطے تو نہ حضور نو بلایا یا محمد اخرج اے سوڑے نبی تسی نکلو
اسی تواڈے نال اج مقابلہ کرنا ہے شعر دا وی تے تقریر دا وی انہاں ایک نوجوان نو کھڑا کیتا چل با تقریر کر اس تقریر کیتی جو اوندا لہجہ سی اپنا حضور نے حضرت ثابت بن قیس نے فرمایا چل با ساڈے لون تو تقریر کر آپ نو کوئی نہیں سمجھ آئی اس تو بڑا اعزاز کیڑا ہے کہ جنہوں نبی اپنے دفاع واسطے آکھے لے ہن تو کھڑا ہو تو تقریر کر وہ تو ایک شعر کھڑا ہے وہ کمال دے شعر نے گفتگو لمبی ہو جائے گی وگرنہ وہ میرے کو کتاب ہے جن دے 24 شعر نے انہیں بھی شعر بڑے حضور سرکار نے فرمایا ہن حسان بن ثابت نو بلا کے لے جی وہ نہ کیسی ایسی بڑے افضل ہیں ساڈے تو افضل ہے ہی کوئی نہ تے جو لفظ حضرت حسان بن ثابت لائے نے کوئی مولوی انہاں دا ترجمہ کر کے دسے وہ اگر میں ہی ترجمہ کرنا نا تو سا پھڑ کے تھلے لا چھڑنا پا ممبر تے گاڑا نہیں کڈی دیاں اور حسان بن ثابت نے حضور دے سامنے شعر بڑے فرمایا ایڈے تو سی افضل تو نہیں پتا اسا تو نے انہاں کٹیا انہاں کولوں پوچھو جا کے اسا جنہاں نو اسا ماریا ہے انہاں دے منہ اجے بھی انجی اڈے ودے نے جویں بھکھے ڈاچی دا منہ اڈیا آیا ہوندا ہے جنہاں نے سماریا نا وہ آج بھی منہ کھول کے نہیں ٹردے نا تو انہیں پتا ہے اکثر اٹھ جیڑا ہوں دا منہ کھلا رہندا ہے آپ نے فرمایا انہاں کولوں پوچھو جنہاں نو ساڑیاں تلواراں وڈے ہیں انہاں دے منہ آج بھی انجی اڈیتے ہوئے نے جویں بھکھی ڈاچی دا منہ اڈیا ہوندا ہے مت سمجھو اگر سانو اللہ دا حیا نہ ہوندا تے اسی تو اپنی او فضیلتاں دستے نا تو انہوں لگ پتا جاندا ابا حضور کیڑے افضل نے تے حضور دے صحابہ کیڑے اللہ نے تقریباً 3-4 صفحے دی تقریر ہے اس تو بعد وہ حابس غالباً اندہ ناسی کھڑا ہے سی کہ انہیں آکھا سی یا رسول اللہ اسا شاعر بھی بڑے سنن خطیب بھی بڑے سنن بہرحال توڑا شاعر بھی کمال ہے توڑا خطیب بھی کمال ہے یہ انج تقریر کرتے نا ثابت بن قیس آپ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے مجھے تقریر کا موقع ملا مجھ سے قبل حضرت صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے اپنے قبیلے کے فضائل بیان کی میرا خیال ہے نہ لفظ تھی عمر پاک جان ہی کوئی نہ دینا ان لفظاں دی عمر سونے جہانی کوئی نہ دینا وہ لوگ اس گل نو ڈنگی تقریر سمجھتے ہیں حضرت عمر پاک کہتے ہیں سیدھی تقریر کیتا کرو یعنی لوگاں دسیا کرو دو ہی گلن یا مان جاؤ تے یا وڈیو تریجے تے گل ہی کوئی ساڈے ہن اس ساڈے 15 منٹ تے لگ گئے اس تے جاندے میں بہت مشکور ہوں نالے بھی دسنا ہوتا ہے نرائج بھی نہیں آکھی دا بھائی غلام باس گندڑ نال سٹیج دے بھی آکھنا پڑتا ہے چودھری غلام باس گندڑ صاحب کا میں بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آ کر یہاں تک جا ظالم دیا بچیا اے عباس گندڑ مشکور ہوئے گا جنہوں اسا ٹائم دیتا ہے بدین دسوں کوئی نہیں سمجھ آئی داب کہتا سبحان اللہ وہ مشکل سے کہ مشکور ہوں میں وہ 10 دن میں مشکور ہوں میں ٹکر بھی چنگا لب گیا مال بھی لب گیا اس تو کہ شکریہ ادا کرنے والی جگہ بچی بھی تکیڑی وہ اپنے دل وہ بھی سچے نوڑ کوئی بندہ میں اچھی روٹی کھواوے ظاہر ہے اللہ سونا فرماتا ہے شکریہ ادا کرو اپنے دل وہ بھی صحیح کر رہے ظاہر ہے کون بندہ کو خدمت میری کرتا ہے تو میں انہوں نے بھی نہ کہا بھائی جانی شکریہ ظاہر ہے وہ پہلو یہ فتوہ دے لیں دن بعد یار جنہ ساڑھے تے نظر شفقت کرنی ہے نا بالکل تو موڑ دن دن ویلا اگوٹ کے دوست اباب ہوندے نے نا محبت انہیں نہ سمجھا کہ میں تو اچھا نہیں سمجھدا تسی سن بڑے پیارے لگتے ہو جلے اٹھ کے ہوندے ہو دب کیا کو سبحان اللہ لیکن یہ تے ناوڑ مناسب ہے نا کہ ایک بندہ وہ اپنی محبت تو کر رہے ہیں دین دی وجہ تو کر رہے ہیں کوئی ساڑھے تے احسان کر رہے ہیں انہوں کو گل اچھی لگی ہے حضور دی گل ہوئی ہے انہوں کو اچھی لگی ہے تو خدمت کر رہے ہیں بھائی میری وجہ تو وہ خدمت نہیں نہ کر رہے ہیں اگر میں تے میں کہ گانا گانا تو میرا خیال ہے میرے تو پیسہ کسے نہیں چڑھنا اتلا ہونا مارنا ہے ان دا مطلب ہے پیسے اس وجہ تو دے رہے ہیں حضور دی ان کو گل اچھی لگی ہے ان دے دل وچ خیال آیا یار گل ساڈے یار دی پہ کردا ہے اینی گل ہی گل گل کمال ہے جو تسی واہ واہ وستے رہو حاجی صاحب لاجواب وہ جملہ تہاڈی نظر کیتا حاجی صاحب قبول کرن نہ کرن اے دفعہ ہویا کرو آکھیا کرو بات تقریر میں حضور دی نظر کرنا جے تقریر حضور قبول کرن لئی تے پھر موجہ ہی موجہ میں جڑے جملہ
حاجی صاحب دی نظر کرنا حاجی صاحب ہمیں نبی نہ ہو دب کیا کچھ سبحان اللہ اللہ اکبر امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفے نگڑ میں تو فدیا ہے فرمایا اچھی نہیں بولنا مولا علی اپنے دروازے نو تھوڑی نہیں لگن دیتی کدائیں شور نہ پیدا ہو جاوے علم پوچھن والے بندے نو فرمایا اچھی نہیں بولنا کدائیں بے ادبی نہ ہو جاوے انہاں اپنے کولوں نے آکھیا رب دا قرآن آندا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حضرت عمر پاک تے حضرت صدیق اکبر کوئی گل ہو رہی سی تے آپ دی آواز تھوڑی جی اونچی ہو گیا جدو آیت نازل ہوئی تے عمر پاک پھر حضور دی مار گئے چینج بولنا حضور نو دوجی واری پوچھنا پوندا سی دس سونیا کیویں دا سوال کرنا ہے دستے صحیح حضور دے صحابہ دے قسم دا خدا دب جی ختم ہے کائنات جوے حضور دے یارا حضور دا دب کی دے میرے نبی کے اپنے یار نو فرمایا چل میری اٹھنی تیار کر پلانا رات ہوڑ سفر دے جانا ہے حضور دا صحابی اس ٹائم حالت جنابت چاہ حضور دے صحابی تے غسل واجبا انہیں نال دے یار نو آکھیا یار آج پلانا تو رکھ دے حضور دا یار آتا ہے حکم تین ہویا ہے میں کیویں رکھ سکنا حضور دا یار آتا ہے یار میرے تے غسل واجب ہے میں نہیں چاہتا حالت جنابت جہات حضور دے اٹھنی دے پلان ہوئی لگ جاوے ہوڑی ہوڑی بولو سبحان اللہ ساڑیاں ناتاں دے تقریریں بے وضو ہوندیاں نے ذوق میں آوے جتے تقریر بے وضو نال شیرے پڑھ رہا ہزار بار بشویم مجھے غلام مجھنے ہزار باری میں زبان تو اللہ دے مدد کروئی کر لمیں اترائے باری تو بھی کم چل جانا گجلو اللہ اکبر حضور دے صحابہ جان دے نے میرا خیال ہے کہتا ایس گل نالی ساری گل مک جاندی ہے کیسے سمجھے گے تیری شان والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے سمجھے گے تیری شان زمانے یا ایھا الذین آمنوا لا کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے گے تیری شان زمانے والے یا
کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے سبحان الذی سبحان سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان عسا آپ دی توجہ ہے میرے ایسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے خود مٹے خود مٹے ہیں یہ تیرا نام مٹانے والے خود مٹے ہیں خود مٹے ہیں خود مٹے ہیں یہ تیرا نام مٹانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا یار داماد مصطفیٰ ذوالنورین جنہوں میرے نبی نے خود فرمایا حضور دا یار جب صلح حدیبیہ دے موقع تے سفیر بن کے مسلمان نال مکے گیا ہے تے مکے والے آکھیا یار تو تے آ گیا تیرے واسطے اجازتاں نے حج بھی کر لے یا بیضا مزمی پی لے پتھر نو بھی دے لے پہاڑیاں دے درمیان دوڑ بھی لے لیکن حضور دے دوسرے صحابہ نو ساری اجازت نہیں دینی عثمان غنی نے فرمایا تہاڈا کی خیال ہے عثمان یار تو بڑے طواف کیویں کر سکدے کافر حیران ہو گیا دن حد ہو گیا او کعبہ کھڑوتا ہے کتنے سال ہو گئے مشتاق ہو باسی کعبے دا طواف کریے عثمان غنی پاک نے فرمایا کعبہ کمالے لیکن سواد دی آوے گا جدو یار بھی ہوئے گا کعبہ بھی ہوئے گا کافرہ کیا سانو نہیں سمجھ آ رہی ہے توڑے ذہنے چ یار دا مکان دل ہے جو میرا خیال ہے عثمان غنی پڑھتے پڑھتے نکلے ہون گے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے کہ تیری شان
صحابی اکھاں وچ زہری طور تے نور کوئی نہیں دسدا کوئی نہیں اسماء بنت مروان حضور دے خلاف بھوکنا شعر لکھڑیا میرا نبی غزوہ بدر تے گیا ہویا ہے شرعی طور تے معذورات مدینے وچ موجود انہیں منت مان چھوڑی یا اللہ جدو نبی آوے میں اس کافرہ دا سر حضور نو توبہ پیش کرنا رات دا ویڑا ہویا تلوار لئی اس تے کوئی عالم بحث نہیں کر سکتا انہاں نو تلوار کون پھدائیے انہاں گھر کون وکھایا مدینہ شہر نکا جیا نہیں گھر بھی چھوٹا جیا نہیں ہونا جڑی حضور دے خلاف ہے تلوار بھی پھدیے پھر مدینے شہر ٹردا بھی بدلایا پھر گھر بھی گیا ہے ویکھیا ہے منجیاں اور بھی ہائیاں علماء عدت بھی باس نہیں فرمائی میں انہاں منجی کون بھی کھائیے نبینہ صحابی جی کی گھر داخل ہویا وہ کلی تو نہیں وہ تو منجیاں اور بھی آئیاں ان کون دست درے آئی ہے یہ تو غازی ملک ممتاز قادری صاحب راز کھولیا سی نا میں جدو مارن لگا سا تو میرے دل خیال آیا بھائی نہ میرے سنگیاں مین مار چھڑنا ہے یہ معاملہ تھی دبی جانا ہے میں ویکھیا سی سبز پوشاکاں اللہ دے سارے ولی انہاں دیاں بندوقاں پھاڑ کے کھڑے آئے تو نہ کہ تو مار اسی نہیں گولی نہیں چلن دیں دے اور شاید کسی بھی ملک دی طریقے چینج ہویا کہ ایک بندے گورنر نو ماریا ہوئے تو ان دیتے پھر دوبارہ گولی نہ چلی ہوئے یہ تو وٹا ماریے پولیس آلی گڈن تو سورے لیکچر دیں پولیس مقابلے میں ایک ہلاک ان کی بھی ہو سکتا ہے غازی صاحب پہ راز کھولے یہ دسن والے اور اندر اے وکھان والے اور اندن میرے نبی سرور دا یار راتی گیا ہے تے گھر ہوندے گیا ہے قد ٹپ کے گیا ہے منجی بھی ویکھی ہے نال ہاتھ لایا ہوتے سینے تے ایک چھوٹا جہا بچہ دودھ پیندا پیا ہے آپ نے نو بچے نو مڑے کیتا تلوار سینے تے رکھی دعا ہتھاں نال دبا چھوڑی تلوار پار ہو گئی تو میرا نبی بھی آیا ہے صبح فجر دی نماز حضور نے پڑھائی متھے دوویں کوئی نہیں لگیا میرے نبی نے فرمایا قتلتا اسماء بنت مروان وہ میرے سجنا کھڑا ہوئے نا اسماء نو قتل کر آیا میرے نبی دا یارا دا نام یا رسول اللہ قتل تے کر آیا دسو میرے دیوڑ کیڑا پرچا ہونا ہے ماں برائے دا عدالت قتل کر آیا تو دسن تو بڑے قتل کر آیا میرے نبی نے تاریخی فتوہ دیتا حضور دی شریعت دا لائے آیا لا یقتح فیہا انسانا اس معاملے دے اندر دو بکریاں بھی نہیں جھگڑن گیا یعنی یہ روڑی کوئی نہیں او ماں برائے عدالت نہیں ہوتا جڑا بندہ گستاخ دا سر لا لاویا اتے فتح مکہ والے موقع دیا میرے نبی دسے آیا وہ کتی دا بچہ ہویا انہوں چھاڑ دیا جے گستاخ ہوئے انہوں ہٹ کے رکھ دیا جے کتی دے بچے ہیں میرے نبی صحابی حضور نے ڈیوٹی لائی ایتے کھڑو بندہ ہے کتی دے کتوریاں تو نہ لگے کدیں قیامت والے اے نہ کہ حضور دے صحابہ نبی رحمت اللہ العالمین ہے میرے بچے حضور دی فوج تو ترہ گئے ایک سائڈ ایک بندہ کعبے دے پردے نال چمڑیا کھڑا ہے حضور نے فرمایا نہ بانٹ دیو کتی دا بچہ چھاڑ دیو تو اڈی چوپ تو صدقے میں جاؤں اب میرے لفظ زیادہ نہیں غور کر رہے کتی دا بچہ چھاڑ دے ہو شہب عرض کہتے تھی کعبہ عدد لی چھاڑ تو تا چھاڑ گیا سی کمینہ یہ لے باڑا روڑا پاوے بجدے کعبے نہیں اینا دی بھی تاریخ میرے نبی سرور نے فرمایا حضور نے اذا احببتم ان تنظروا الى رجل میرے نبی نے پھر خطبہ دیتا فرمایا صحابہ او بندہ ویکھنا جے جس اللہ دی نصر اللہ ورسولہ بالغیب ان تنظروا الى عمیر بن
صحابی جڑا او بندہ ویکھنا جس غیب تو اللہ دی بھی مدد کیتی ہے اللہ دے رسول دی بھی مدد کیتی ہے او میرے عمر نو ویکھو جب حضرت عمر پاک نے فتوی سنیا تے یاراں نہ کہا یار کمال ہے او ویکھو نبی نہ پیا جاندا سے جس اللہ رسول دی مدد وچ پہل کیتی ہوئے خبردار ویکھو تے صحیح ساڈے اکھاں والےاں نالوں نبی نہ نمبر لے گیا جی حضرت عمر خوشی تو کہہ رہے نے حضور نے فرمایا او بندہ جس اللہ دی مدد کیتی ہے عمر پاک سمیاں نو دس رہے نے جویں ڈاکٹر علامہ اقبال آتا سی شاہ جی اسی گلاں کردے رہے ترکھانا دا پتر بازی لے گیا عمر پاک اس دور وچ گل کر رہے نے سی اکھاں والے گلاں کردے رہے او نبی نا بازی لے گیا حضور نے سن لئی گل فرمایا لا تاکل لہما لکنہو البصیر وہ نبی نانا آکھیا گیا جڑا گستاخ ٹپا دے وہ نبی نا نہیں ہوتا بلکہ ڈھیر ویکھن والا ہوتا ہے بشیر بہت زیادہ دیکھنے والا بہت زیادہ جاننے والا قادر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا سمیع بہت زیادہ سننے والا حضور نے فرمایا لکنہو البصیر انہوں نبی نا اج تو بعد نہیں آکھنا اے دوڑے نال چوکا ویکھ لیں گے اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا ینتدہو فی آنزہان دو بکریاں بھی دے وچ دینا بھی معاملہ نہیں میں دو بکریاں لان جہان کافر حیران ہے حد ہو گئی ہے عورت قتل ہو گئی ہے ساڑا پرچہ بھی نہیں کٹیتا عورت قتل ہو گئی ہے ساڑی گل بھی نہیں سن دے حضور کا نبی نہ صحابی نالے تلوار لہرے دا وجدہ ہے نالے مدینے وچ پردہ وجدہ ہے کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے سمجھے پیر فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے دیہات کر چھوڑی آپ سرکار نے فرمایا باب جبرائیل میں ذرا دھیرے سے فخر جبرائیل کو کہتے ہوئے یہ پایا گیا ایس دروازے تے جبرائیل ندا بھی دے رہے ہیں لیکن دندہ ہوڑی ہوڑی جبرائیل کھڑو کے ہوتے حضرات یہ انج نہیں کر رہے حضرات اچھی نہیں بولنا آپ فرماتے ہیں میں ہوتے ویکھے بابا جی دا بڑا کمال ہے قبلہ فخر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پتہ نہیں انہیں کیسے آپ نے فرمایا میں ہوتے جبرائیل لو ویکھے اعلان انج نہیں کر رہے حضرات اچھی نہیں بولنا جبرائیل علیہ السلام باب جبرائیل کیوں اس دروازے دا نہ رکھیا گیا ہے اچھے کڑو کے ہر آن والے ظاہر نو آندا ہے اتے اچھی نہ بولے آواز اچھی ہو گئی ساری زندگی دا نام اعمال سڑ کے سوا ہو جاوے گا ہر بندہ اتے جا کے اپنے آپ کو سنبھال بھی نہیں سکتا جبرائیل بندیاں نو سمجھا رہے ہیں کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے امام بلخی امام مالک نو آندا سی اللہ واسطے میں نو کچھ دے دے وہ انہاں حدیث سنا دینی میں فیضان الحسنانا اللہ واسطے 2 منٹ دے دے وہ میں آپ نو خود ہی حدیث سنا دینا ملک شام دے اندر روم دے اندر مسلمانہ دے بچے کھیڑ دے پہ ہے حضرت عمر پاک دی حکومت گھیر گماٹا چھوٹے ہوں دے ہاں کھیلو لیر دا بنا کے سوٹے نار کھیڑنا بچے کھیڑ دے پہ رہے وہ گیر در کسائیاں دے پادری نو لگا انہیں گیند پھڑ لئی مسلمانہ دا ایک نکا جا بال گیا انہیں آکھیا یار گیند ساڑی دے دے انہیں آکھیا چل بھاجا مسلمانہ دا بچایاں دا وہ تین ساڑے نبی دا واسطی گیند دے دے انہیں حضور دے خلاف بکواسات کی دے بچے مسلمانہ دے آئے غیرت آئے انہیں حاکیہ نار پادری ہوڑا لو تھلے بچھایا انہیں آکھیا اگے گیند گوڑ کرنی آئی ہون 3 گول کرانگے
اساں تے کھیڈنا ہی اگے گیند نوں سٹا وجنیاں آئیاں ہن 3 وجن گیاں مسلماناں دے چھوٹے چھوٹے بالاں کھیڈ دے ہاکی پے نے ڈنڈاں نال وچھا دتا ہے کٹ کٹ کے مار چھڑیا پادری قتل ہویا تے چوڑی بکواس کر کے ملکوں باہر ٹر گئی او روم دا پادری مسلماناں دے بچیاں قتل کیتا اس عمر کو آیا انہاں بچیاں ساڈا قتل کیتا ہے فیصلہ کر دیو عمر پاک نے فرمایا ساری گل سناو بال کھڑا ہویا آندا سونیا اونے ساڈے نبی دے خلاف بکواس کیتی ہے پار ٹپایا عمر ورگا عادل بادشاہ کھڑا ہویا فرمایا افضل اسلام شکر آج سلام ساری دنیا تے پھیل گیا ماں مرائے عدالت قتل ہے کیس قتل دا عمر دی عدالت چلنا ودا ہے نکاح گیا چھوڑا دا ہے انہیں ساڑھے یار دے خلاف بکواس کیتی ہے اسا اونا حاکیے نال پھڑے ہیں جنہ نال گیند نو پھڑنا چھڑیا تائیں جدو سا نکل گئے ہیں عمر پاک کھڑے ہو گئے فرمایا آلانا عز الاسلام ہون دین عزت آڑا ہو گیا جے ہون دین بلند ہو گیا جے ہون دین پاور آڑا ہو گیا جے عیسائیات نے حد ہو گئی ہے بچیاں ساڈا مولوی مار چھڑے ہیں تو نعرے مار دعوت نہ آیا میرے نبی دے یار نے فرمایا انہیں ساڈے یار دے خلاف بکواس کیتی ہے تواڈے کی پتہ تواڈے واسطے ایو گل کافی ہے سے سمجھے کہ تیری شان زمانے اردیاں کمال اے تائیں تے دور حکومت اسلامی اور نہیں دے امت مسلمان دا ویسے ہی مر جان دا مقام سے جتھے جبرائیل جیسے فرشتے چپ کر کے کھڑے جتھے 70,000 فرشتے ہوندن آواز نہیں نکل دی اتھے نعرے بازی ہو رہی ہے تقدس پمال ہو رہی ہے سوچی سمجھی ساجد دے مطابق ہون چیک رہنے اجے تے میرے پترہ ایک پرچہ ہویا ہے بابا جی تو جو اس دنیا تو گئے نا 14 FIR ہوں آئی ہیں جڑی ہیں 780 آڑیاں آئی ہیں باقی چھوٹے موٹے پرچے تو بابا جی سمجھ دے کچھ نہ ہے آپ نے فرمایا سی یہ پرچے میرے کفن وچ رکھیا جائے ہو سکتا ہے اجے پہلا پرچہ کھلا ہوئے آخری کتاب آپ کھدائیوں میں کسی بھی موبائل تو آپ آخو نا آخری کتاب بابا جی دا لکھو کہ وہ فیض آباد آخری کتاب ہوندہ ہے جندے بابا جی فرماتا ہے عدالت لگنی ہے تو ہے عدالت اتے لگن آڑے ہو سکتا ہے اس عدالت ہے بہو وہ پڑا پرچہ کھول گیا ہوئے دعا ہے اللہ سونا عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنی محبت سلامت رکھے وما علیہ الا البلاغ